یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا نا تو ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تو کیونکہ جو مدارس میں چھٹی کا طریقہ کار ہے وہ ہے جمعرات آدھی تو جمعہ پوری، تو پھر آگے جو ہفتے کو ہے نا وہ دوبارہ پھر اسباق کا جو ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے۔ ہاں وہ درس نظامی ہے، ہاں وہ حفظ ہے، ہاں وہ تجوید ہے۔ تو جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ظاہر جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، تو گھر آتے آتے تقریباً عصر مغرب عشاء جو ہے نا وہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہمارے فتح گڑھ میں ایک بزرگ تھے، تو میری اکثر و پیشتر ان سے سلام دعا ہوا کرتی تھی جب آنا ہے۔ تو اسی طرح بڑی سردیاں تھیں، تو ایک دن انہوں نے نا گھر لڑکا بھیج کے مجھے بلوایا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دیو گے؟ میں نے کہا جناب آپ 1000 کام بتائیں، میں 1000 کر دوں گا۔ تو سن 2002 یا 2003 تقریباً انہوں نے نا مجھے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور کہنے لگے کہ یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ پہلے تھا اب یہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ بتی چونک سے تھوڑا آگے اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اس سائڈ پہ نا یہ سڑک پہ مزار ہوا کرتا تھا۔ تو جب میٹرو ٹرین بنی اور وہ سڑک کی توسیع ہوئی تو پھر اس مزار کو بھی وہاں سے راوی کے کنارے جو ہے نا اس کو شفٹ کر دیا، لیکن اس وقت وہیں تھا۔ تو فرمانے لگے سردی کافی زیادہ ہے، تو وہاں مزار پہ ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں، تو یہ 1000 روپیہ لے لو اور تم نے اس کا کمبل خریدنا ہے گرم سا، ہاں بابے کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے، تو یہ کمبل تم نے ان کو دینا جا کے۔ تو ہم چلے گئے، تو ہم لنڈے چلے گئے، وہاں 800 میں بڑا ایک گرم سا موٹا کمبل جو ہے نا مل گیا۔ حالانکہ 800 میں آپ کو نہیں ملے گا، ہم نے وہ بڑی بحث کر کے 800 میں لے لیا، مدرسے لائے، اسے 3 پانیوں سے ہم نے پاک کیا، تو 200 بچ گیا تھا جو میری جیب میں پڑا تھا۔ تو ارادہ یہ تھا کہ جب اب سیالکوٹ واپسی ہوگی تو جا کے بزرگوں کو پیش کروں گا کہ جناب ہے کمبل 800 دا آیا تو 200 میں بچا لیا، تو خوش ہوں گے، دعا دیں گے۔ تو وہ تھوڑی فراغت ہوئی تو ہم کمبل دینے نا بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے۔ اب جب ہم وہاں پہنچے نا تو مزار پہ صرف ایک بندہ تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت تھے مجذوب کیڑا ہے یا تسی مجذوب ہو، اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا حضرت۔ تو جب کوئی سمجھ نہیں آئی تو پھر دل کے اندر سے آواز آئی کہ یہی ہے مجذوب۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے وہ کمبل کھول کے نا چادر موٹی میں نے اس طرح ان کے کندھے پہ رکھا، تو وہ نہیں بولے کوئی بھی، سر نیچے ہی تھا۔ میں نے پھر کمبل سیٹ کر دیا ایسے، تو وہ پھر بھی نہیں بولے، بھائی تو کون ہے، تم انہوں کیوں کمبل دین دیا ہے، کی لگنا ہے تو میرا، یہ کیوں کمبل مجھے دے رہا؟ نہیں بالکل وہ اسی طرح رہے۔ تو جب کمبل شمبل دے کے میں اطمینان کر کے جانے لگا نا تو انہوں نے پیچھے سے پھر میری قمیض پکڑ لی، تو پیچھے سے انہوں نے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، 200 بھی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو 200 بھی تے دے کے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، لیکن حضرت مجھے کپ کپی آئی اور مجھے پسینہ آ گیا کہ کہاں سیالکوٹ کہاں لاہور، لیکن اس کو پتہ تھا کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، کمبل 800 کا ہے، 200 اس کی جیب میں ہے۔ تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں حضرت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا ہے؟ کیونکہ حضرت جی اب دور ہے بے یقینی کا، اب ایسی بات ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں، لیکن اللہ والوں کے کمالات سناؤ تو یار سٹوریاں سنا چھڑ دینے یا کہانیاں سنا چھڑ دینے، نہیں بھائی یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات ہیں، اور یہ کمالات اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ہوشیار رہو بھائی، یہ ان کے نوکروں کی شان ہے، پھر ان کا کیا عالم ہوگا ہے۔ اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا چاہیں تو اشاروں سے اپنی
کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر یہ دھیان رکھ کے پڑھنا ہے حضرت، کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ہاں توجہ ساری رکھنی ہے ان کے بعد۔ چلو حضرت یہ تو تھے بابا جی لاہور کے، تو چلو میں آپ کو اب آپ کے سیالکوٹ کے بھی ایک بابے کی سنا دیتا ہوں۔ تو یہ بابا جی بھی چلو دو کی سناؤں گا۔ تو پہلے جو بابا جی ہیں یہ ذرا تھوڑے متضاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔